بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ 17واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہے اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادے، اشتہارات، خطوط بنام مدیر روانی سے پڑھ سکے۔ پڑھنے کی صلاحیت ہے یہ، ٹھیک ہے، حاصل تعلم ہے ہمارا پڑھنے کے لحاظ سے۔ کس طرح آپ نے اخبار کو، رسائل و جرائد کو، اس کے اندر جو چھپی ہوئی خبریں ان کو، اور اداریے کو، اور رودات جو کہ آپ اپنی زندگی پہ یا جو چیز بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ لکھی، اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اشتہارات ہے، خط کو کیسے پڑھنا ہے، روانی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اور صحیح املا کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخبار کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اداریہ، رودات، اشتہارات، جتنے بھی صفحات ہوتے ہیں، یہ کلاس کے اندر جو متعلقہ ٹیچر ایک آفس سے جو ہے اخبار منگوائیں اور یا کلاس کے اندر لے کے جائیں، بچوں کو اخبار کے متعلق سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ پہلا حصہ، اس میں یہ کالم ہے، یہ رودات ہے، یہ اشتہارات کا پیج ہے، یہ کھیلوں کا پیج ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک سے چھوٹا چھوٹا جو ہے پیراگراف ایک ایک بچے کو اٹھائیں اور اس کے بعد پڑھانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ کسی کو کچھ اشتہار جو ہے وہ دے دیں، کسی کو کچھ جو ہے رودات دے دے، کسی کو کچھ کالم دے دے، وہ ہر بچہ جو ہے یہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، تاکہ پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اخبار کے مختلف حصے۔ اخبار میں جو مختلف خبریں ہوتی ہیں ان میں کچھ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے، اور انہیں پڑھتے وقت لہجہ غیر جانبدار، اداریے میں کیا لہجہ ہونا چاہیے، کس طرح کی خبریں ہوتی ہے، روداد میں کسے کہتے ہیں، اشتہارات، خطوط بنام مدیر۔ اب جتنی بھی چیزیں حاصل تعلم میں آئی ہے، ٹیچر جو ہے بچے کو بتائے کہ روداد، اس کے اندر روداد کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر کس طرح کی خبریں ہوتی ہے، اس کے بعد اداریے کسے کہتا ہے، اداریہ، اور اس کے اندر کس طرح کی خبریں ہوتی ہے، کالم کسے کہتے ہیں، اس کے اندر کس طرح کی خبریں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے آپ نے کلاس میں بچوں کو بتلانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہی کے سبق میں سے جو چوتھا سبق ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، اسی طرح آپ نے پورا سبق پڑھانا ہے، روانی کے ساتھ بچہ پڑھ سکے۔ یہ میں پڑھتا ہوں۔ زندہ قوموں کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی آزمائش کی گھڑی ضرور آتی ہے، جب وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو ملک کی حفاظت اور سالمیت کے لیے قربان کرتی ہے۔ ایسی ہی گھڑی پاکستانی قوم کی زندگی میں ستمبر 1965 میں آئی، لیکن شکر اس ذات پاک کا جس نے اس قوم کو نہ صرف ہمت، جذبہ اور جوش و ولولہ دیا، بلکہ دشمن کے مقابلے میں فتح اور دنیا کے سامنے سرخرو کیا۔ ستمبر 1965 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے دل لاہور پر حملہ کر دیا، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج نے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ اسی طرح جو سبق ہے، پہلا ایک پیراگراف ٹیچر جو ہے وہ پڑھے گا سب بچوں کے سامنے، پھر ایک ایک بچے کو اٹھائیں اور ان سے دو دو، تین تین، چار چار لائنیں آپ نے پڑھانی ہیں، اور اسی طرح ہمارا مکمل یہ سبق پڑھنے کی صلاحیت ہماری مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ تدریسی جانچ ہے، جب سبق کو مکمل کر لیا تو یہ کلاس کے اندر آپ نے سارا کرنا ہے، اور ٹیچر کروائے گا ہر ایک بچے سے، اور یہ ہے ورک بک۔ تدریسی جانچ کلاس کے اندر ہی بچہ کرے گا، اور نکھار کے لیے آپ نے گھر میں جو ہے وہ کام دے دیں۔ اسی طرح جو آج کا ہمارا جو کام تھا صلاحیتی پڑھنے کی، یہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔